تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک دن یہ ہوا تھا کہ ابو جہل کو صفا کے قریب رسول اللہ کے سامنے آیا اور اس نے نازیبہ الفاظ کہے، آپ کی شان میں گستاخی کی. رسول اللہ نے اس وقت ابو جہل کو جواب نہیں دیا. ایک کنیز بھی اس واقعے کی گواہ تھی. تھوڑی دیر بعد حضرت حمزہ شکار کیا کرتے تھے اور وہ شکار پر گئے ہوئے تھے، لہذا حضرت حمزہ جب واپس آئے مکہ میں تو حضرت حمزہ کا معمول یہ تھا کہ شکار سے واپسی پر وہ کعبے کا طواف کرتے تھے اور اس کے بعد قریش کے یہاں جاتے تھے اور ان سے گفتگو کرتے تھے. تو قریش حضرت حمزہ کی شجاعت کے باعث جو ہے نا بڑا ان کا ویسے احترام کرتے تھے اور ان کا رعب اور دبدبا تھا. تو حضرت حمزہ اپنے معمول کے مطابق جب پہنچے شکار کرنے کے بعد اور انہیں طواف کیا اور اس کے بعد وہ تشریف لائے قریش والوں کے درمیان، تو ایک کنیز، وہی کنیز ان کے قریب آئی اور کہا آپ یہاں موجود نہیں تھے کہ آپ دیکھتے کہ ابو جہل نے محمد کے ساتھ کیا کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس وقت حضرت حمزہ جلال کے عالم میں اٹھے اور ابو جہل کے قریب پہنچے جو مسجد الحرام میں بیٹھا ہوا تھا، لوگوں سے بات کر رہا تھا. اور حضرت حمزہ نے اس وقت ابھی تک اعلان اسلام نہیں کیا، تو اس وقت یاد رکھیے گا یہ میں اعلان اسلام کا واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو. اپنی کمان ان کے سر پر ماری، ابو جہل جیسے بڑے سردار کے سب کے سامنے. شدید زخمی ہوا ابو جہل اور حضرت حمزہ نے کہا کہ تو اتنی جرأت رکھتا ہے کہ میرے بھتیجے محمد پر سب کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا تو یہ نہیں جانتا؟ یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت حمزہ اپنے دین کا اعلان فرما رہے تھے اس وقت. کیا تو نہیں جانتا کہ میں محمد کے دین پر ہوں؟ تو میں وہی کہتا ہوں کہ جو محمد کہہ رہے ہیں، یعنی اب اگر کچھ بگاڑ سکتے ہو تو اب میرا بگاڑ کے دکھاؤ. جو محمد نے کہا میں بھی وہی کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے اولی عظمت جناب حمزہ علیہ السلام. صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد محمد. اور اس وقت حضرت حمزہ نے اعلان اسلام فرمایا. اور یہ بھی ایک لطیف بات ہے کہ حضرت حمزہ کے اعلان اسلام کے کچھ ہی دن میں حضرت ابو ذر نے بھی اعلان اسلام فرما دیا، قبول اسلام کیا انہوں نے. تو یہ ساتھ ساتھ ہے. اچھا، پھر روایت یہ بھی ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ کے سر پر اونٹنی کی بچہ دانی پھینکی، نعوذ باللہ. تو اس وقت پھر حضرت حمزہ بڑے غضبناک ہوئے اور ان کی غیرت جو ہے اعلان اسلام کا سبب بنی. لہذا ایک بہت لطیف حدیث ہے یہاں پر کہ ویسے غصے کے عالم میں کوئی فیصلہ کرنا اچھا نہیں سمجھا گیا. حدیث آپ کے ذہن میں ہے اور آپ نے علماء کی تقاریر سنی ہے کہ غصے کے عالم میں کوئی ڈیسیشن نہ لو. حدیث میں ہے لیکن لم تدخل الجنہ حمیۃ، کوئی بھی غصے میں جوش دکھانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا غیر حمیت حمزہ ابن عبد المطلب، مگر حضرت حمزہ ابن عبد المطلب اسی غضب کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چونکہ انہوں نے رسول اللہ کے لیے اپنی غیرت و حمیت کا اظہار فرمایا تھا. وَذَلِكَ حِينَ أَسْلَمَ غَضَبًا لِلنَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ ان کا غضب رسول اللہ کے دفاع کے لیے تھا. لہذا خود حضرت حمزہ کی حمیت و غیرت ہی انہیں جنت میں لے کے جائے گی. کیا کہنے، بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اس کے بعد جب اعلان اسلام ہے تو بہت زیادہ حالات نہیں ملتے ان کے تاریخ میں کہ حضرت حمزہ کی روز کے جو معمول ہیں وہ کیا ہے، لیکن جب تک انہوں نے مدینہ ہجرت نہ فرمائی بس اتنا ضرور ملتا ہے کہ جس میں پوری ایک داستانی موجود ہے کہ حضرت حمزہ نے رسول اللہ کے ساتھ مل کر اس وقت پھر اعلانیہ تبلیغ شروع کر دی تھی. لیکن رسول اللہ نے کہ انہوں نے اعلان اسلام فرما دیا تھا حضرت حمزہ نے، تو اعلانیہ تبلیغ اب رسول اللہ کے ساتھ کرتے تھے. اور اہم مواقع پر حضرت حمزہ ابن عبد المطلب اور مولا علی ابن ابی طالب وہ رسول اللہ کی حفاظت پر مامون رہتے تھے کہ کہیں مشرکین مکہ رسول اللہ کے قریب نہ آنے پائے. اور پھر مکہ سے مدینہ ہجرت ہوتی ہے. اچھا، مکہ سے مدینہ ہجرت ہوئی، آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے مہاجرین اور انصار کو بھائی بنایا. روز مواخات تھا تو خلیفہ اول کو خلیفہ دوم کا بھائی بنایا، حضرت سلمان کو ابو ذر کا بھائی بنایا، مولا علی علیہ السلام کو اپنا بھائی بنایا، اور روز مواخات حضرت حمزہ کو زید بن حارثہ کا بھائی بنایا. اچھا، یہ وہ واحد صحابی ہیں زید بن حارثہ جن کا نام قرآن میں واضح طور پر آیا ہے. تو جس صحابی کا نام قرآن میں واضح طور پر اتنا کلیئر آیا ہے، ان کا بھائی بنا حضرت حمزہ کو. سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 وَإِسْتَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْهِ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ، یہ نام ہے، زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ اذا قضوا منهم وطرا وكان امر الله مفعولا. یہ پوری آیت ہے. ایک خاص واقعہ ہوا، میں
واقعے میں جانے کی تفصیل کا بالکل موقع نہیں کہ حضرت زید کے ساتھ کیا واقعہ ہوا تھا کہ جس پر آیت نازل ہوئی. بہرحال حضرت حمزہ کو مواخات میں حضرت زید کا بھائی بنایا. اور پھر پیغمبر اکرم نے رمضان پہلی ہجری کا رمضان تھا، مدینہ میں آنے کے بعد پہلی ہجری کا رمضان، جنگ کا سب سے پہلا پرچم حضرت حمزہ کے لیے باندھا. سب سے پہلے وہ شام سے پلٹنے والے جو قریش کا کاروان تجارت تھا اس کا راستہ روکنے کے لیے وہ سریے کی قیادت کی انہوں نے. حضرت حمزہ 30 مہاجروں کے ساتھ سوار ہو کر ساحل سمندر پر واقع ایس نامی علاقے میں پہنچے. وہاں ابو جہل کی سرگردگی میں 300 سواریوں کا سامنا انہیں کرنا ہوا. پھر مجدی بن عمر نامی شخص نے دونوں فریقین کے درمیان امن کا معاہدہ کروا دیا اور کوئی جھڑپ نہیں ہوئی اور فریقین جو ہے وہ جنگ کیے بغیر واپس آ گئے. پھر حضرت حمزہ مختلف غزوات میں جو کم معروف ہیں جیسے غزوہ ابوا ہے، غزوہ ذوالعشیرہ ہے، غزوہ بنی قینقاع ہے، اس میں رسول اللہ کے لشکر کے علمدار رہے. اور پھر غزوہ بدر میں تو سبھی جانتے ہیں کہ حمزہ سپاہ اسلام کے صف اول میں تعینات ہیں. حضرت حمزہ ہیں، علی بن ابی طالب ہیں، عبیدہ بن حارث ہیں، جو 3 وہ افراد کے جو رسول اللہ نے بعد میں بھیجے تھے. پہلے تو کچھ عام لڑنے والوں کو بھیجا انصار میں سے، اس کے بعد مشرکین مکہ نے، قریش والوں نے کہا کہ ہمارا ایک مقام اسٹیٹس ہے، ہم ان سے نہیں لڑیں گے، تم کسی ایسے کو بھیجو کہ جو نسب میں اعلیٰ ہو. اور پھر حضرت حمزہ، علی اور عبیدہ بن حارث، یہ ایک حضور کے چچا یعنی حضرت حمزہ اور 2 حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، علی اور عبیدہ. میں جلدی پڑھوں تاریخ تاکہ یہ باتیں کچھ پتہ بھی ہیں مومنین کو آ جائیں تسلسل میں. پھر حضرت حمزہ نے ہندا کے باب عتبہ کو واصل جہنم کیا. اس کا تعلق بنتا ہے ان کی شہادت سے. حضرت حمزہ نے ہندا کے باب عتبہ کو واصل جہنم کیا. ہندا کا باپ، بھائی اور چچا تینوں بدر میں مارے گئے علی اور حمزہ کی تلواروں سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لہٰذا ہندا نے نظر مانی تھی کہ وہ حضرت حمزہ کا کلیجہ چبائے گی اور اس نے وحشی غلام سے کہا تھا کہ یا علی کو قتل کرو یا حمزہ کو، تو تجھے انعام و اکرام بھی دوں گی اور بعض تاریخوں کے مطابق یہ کہ اپنے آپ سے مقاربت بھی دوں گی. بس اتنا میں کہہ سکتا ہوں، اس سے آگے نہیں کہہ سکتا. اس وحشی نے ابتدا میں غزوہ احد میں مولا علی کے قتل کا ارادہ کیا لیکن میدان میں ہمت نہیں ہو سکی کہ وہ علی پر نیزہ چلائے. سب سے پہلے وہ وحشی جو ہے وہ حضرت علی بن ابی طالب کو شہید کرنا چاہتا تھا اور پھر اس نے جا کر حضرت حمزہ پر وار کیا اور حضرت حمزہ کو شہید کیا اور ان کا کلیجہ نکال کر ہندا بن عتبہ کے حوالے کیا. ہندا نے اپنا لباس اور زیور جو ہے وحشی کو دے دیا بطور تحفہ اور وعدہ کیا کہ مکہ پہنچ جا پھر تجھے 10,000 دینار اور انعام بھی دوں گی. اور پھر ہندا حضرت حمزہ کے لاشے کے قریب آئی اور بدن کا مسئلہ کرنا شروع کیا اور ان کے اعضائے جسمانی سے ہار بنائے، کنگن بنائے، بالیاں بنائی، حتیٰ کہ پازیب بھی بنائی حضرت حمزہ کے اعضائے بدن سے. یہ کتاب المغازی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 285 پر لکھا ہوا، وہاں سے آپ خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کنگن بنائے، بالیاں بنائی، پازیب بنائی اور ان کو اپنے ساتھ مکہ لے کر گئی وہ. اور جب اس نے مسئلہ کر دیا حضرت حمزہ کے لاشے کو تو پھر معاویہ بن مغیرہ اور ابو سفیان نے دوبارہ آ کر حضرت حمزہ کے بدن کو مسئلہ کیا اور ان کا جو لاشا تھا اس پر پھر سے ضربے لگائیں. ویسے ہی نہیں کہ امام سجاد علیہ السلام دربار شام میں حضرت حمزہ پر ناز کرتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسے ہی نہیں، بے شک بے شک. امام سجاد دربار شام میں کہتے ہیں کہ فضلنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں فضیلت عطا کی ہمارے خانوادے کو بأن النبی المختار محمدن منا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی مختار ہم میں سے، ومن صدیق اکبر علی بن ابی طالب ہم میں سے، ومن الطیار جعفر الطیار ہم میں سے، ومن اسد اللہ، اور اللہ کے شعر و اسد و رسول ہی اور رسول اللہ کے شعر حضرت حمزہ ہم میں سے. ان ہستیوں کے ساتھ رسول اللہ، مولا علی، جعفر طیار کے ساتھ حضرت حمزہ کا نام لیا امام سجاد علیہ السلام نے دربار یزید میں اور یاد کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر حضرت حمزہ احد کے پہلے شہید ہیں کہ جن کی نماز جنازہ رسول اللہ نے پڑھائی اور بعد ازاں پھر کیا ہوا کہ شہداء کو باری باری لایا گیا تو حضرت حمزہ پر تو ایک الگ سے نماز جنازہ پڑھی. پھر ہر شہید کے لاشے کو حمزہ کے قریب رکھا جاتا تھا اور رسول اللہ ان شہداء کے ساتھ حضرت حمزہ کی نماز جنازہ بار بار پڑھتے تھے.
سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اللہ اکبر. یعنی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ 70 مرتبہ حضرت حمزہ کی نماز جنازہ پڑھی گئی مستقل طور پر اور دیگر شہداء کے ساتھ ملا کر. سبحان اللہ. 70 مرتبہ جس شہید پر رسول اللہ نے نماز جنازہ پڑھی وہ حضرت حمزہ ہے. واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مشرکین نے ان کے بدن کو رہنا کر دیا تھا، لہذا حضرت صفیہ جو حضور کی پھوپھی ہیں اور حضرت حمزہ کی خواہر ہیں، بڑے حالات ملتے ہیں. سید الشہداء چونکہ لقب بھی ہے نا، امام حسین لاش ابا عبداللہ الحسین بھی پامال ہوا تھا، لاش حضرت حمزہ بھی مسلح ہوا تھا، چاک چاک ہوا تھا. حضرت حمزہ کی لاشوں پر ان کی بہن آئی. یہ حضرت صفیہ وہی ہیں کہ جن کی قبر جنت البقیع میں ہے اور وہ مسمار ہے. حضرت صفیہ جو کپڑا لائی تھیں اس کپڑے میں حضرت حمزہ کو دفن کیا گیا. یعنی یہاں پر بہن کو کم از کم اتنی مہلت مل گئی کہ کفن دے دیں اپنے بھائی کو. رسول اللہ نے حضرت حمزہ کی جب حالت دیکھی تو بہت گریا کرتے تھے، اور جب انصار کے اہل خانہ کو دیکھا، جب مدینے پلٹے تو انصار کے اہل خانہ کو دیکھا کہ سب اپنے اپنے شہداء کے لیے گریا کر رہے تھے، تو فرمایا کہ کیا حمزہ کو رونے والا نہیں ہے کوئی؟ جیسے رسول اللہ کی تمنا حسین پر گریے کے لیے ویسے حضرت حمزہ پر گریے کے لیے. یاد رکھیں. سبحان اللہ. تو سعد ابن معاذ نے حضور کی بات سن لی اور انصاری خواتین کو رسول اللہ کے گھر پہ بھیجا کہ جاؤ حضرت حمزہ کا پرسہ پیش کرو رسول اللہ کو. اور اس کے بعد دیکھیں سبحان اللہ کتنی آپ شباہتیں ڈھونڈ سکتے ہیں. ہمارا جب کوئی دنیا سے گزر جاتا ہے ابھی تو طریقہ یہ رہا کہ پھر انصاری خواتین وہ اپنے کسی بھی مرحوم پر رونا چاہتی تھی تو پہلے حضرت حمزہ پر روتی تھی اور بعد میں پھر اپنے مرحوم پر روتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ساری عزاداری کی دلیلیں بھی ہو سکتا ہے میں محرم میں کچھ اس حوالے سے بات بھی کر لوں آپ کی خدمت میں. پھر روایت یعنی یہ سب رسول اللہ کے سامنے ہو رہا تھا بلکہ رسول اللہ کے حکم پر ہو رہا تھا. کون کہتا ہے کہ شہید پر رونا بدعت ہے؟ سبحان اللہ. کون کہتا ہے کہ شہید تو چونکہ زندہ ہے لہٰذا نہ رو؟ رسول اللہ کیا آپ ان سے زیادہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ تو سید الشہداء کے لیے کہہ رہے ہیں کہ گریا کرو، بلکہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم اپنے مرحومین پر رو رہے ہو تو میرے چچا حضرت حمزہ پر رونے والا کون ہے؟ اور پھر اس کے بعد انہوں نے گریا کروایا اور خود گریا کیا اور حضرت حمزہ کے سوگ میں 3 دن تک لباس عزا پہنا گیا. آخری جملہ ایک اور بھی کہہ دوں پھر مسلسل مصائب پر آتا ہوں کہ بی بی فاطمہ زہرا بھی قبر حضرت حمزہ پہ جاتی تھی. یہ بھی تاریخ میں حالانکہ احد کافی دور ہے مدینہ سے، لیکن بی بی فاطمہ زہرا قبر حضرت کچھ تو تسلی ملتی ہوگی نا بی بی کو حضرت حمزہ کی قبر پہ جا کے. جو بی بی پر مظالم ہوئے تو اپنا دکھ حضرت حمزہ سے جا کے کہتی تھی ان کی قبر پہ جا کے کہ وہ کہتی ہوں گی کہ آپ میرے بابا کے چچا ہیں تو آپ مدافع رسالت تھے، آپ گزر گئے. اے حمزہ، اے چچا حمزہ، اے میرے جد حمزہ، اگر آپ موجود ہوتے تو اس وقت ظاہر ہے کہ علی سا تنہا نہ ہوتے. بلکہ ایک حدیث ہے کہ اگر حدیث سنا رہا ہوں، حضرت حمزہ اور حضرت جعفر طیار جن کی شہادتیں پہلے ہی ہو چکی تھیں، اگر یہ 2 ہستیاں فقط علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہوتی نا تو حق کے فاطمہ اور حق کے علی غصب نہ کیا جاتا. یہ حدیث موجود ہے. یعنی ساری امت ایک طرف اور فقط حضرت حمزہ اور حضرت جعفر طیار ایک طرف. جرأت نہ ہوتی کسی کی کہ وہ حق علی ابن ابی طالب غصب کر لے. حضرت حمزہ کی قبر پہ جاتی تھی بی بی فاطمہ اور آپ نے قبر کے گرد جناب پتھر رکھ کر ایک نشان لگایا تھا وہاں پر، اور حضرت حمزہ کی خاک قبر سے ایک تسبیح بنائی تھی بی بی فاطمہ نے. سبحان اللہ. یہ سید الشہداء کی قبر سے تسبیح بنانا یہ سنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ہم حسین کی قبر مطہر سے یا اس کے اطراف میں جو خاک موجود ہے خاک شفا سے تسبیح بناتے ہیں. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے حضرت حمزہ کی قبر سے تسبیح بنائی تھی. بات واضح ہو رہی ہے. بس عزیزوں پہلے ہی آپ گریا کر چکے ہیں، ایک آمادہ ہیں. میں چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. بہرحال پھر سے آن لائن مجلس کا ایک سلسلہ ہے، دل تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے اور ایک تھوڑی سی غربت کا احساس پھر سے ہو رہا ہے، لیکن حسین کا جو غم ہے نا بس وہی سہارا رہتا ہے. اور جب غربت میں بیٹھے ہوتے ہیں تو امام حسین کے غم میں مزید گریے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ
ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم چند دنوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے اپنے گھر میں محصور ہو جاتے ہیں تو ایک عجیب سی بے چینی کا احساس ہوتا ہے. سلام ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر، جنہوں ان کے گھر پہ رہنے نہیں دیا گیا تھا، مدینہ سے باہر نکال دیا گیا. حسین کو مکہ چھوڑنا پڑ گیا خانہ خدا کی حرمت کی خاطر. اور پھر حسین کے خیموں کو کہاں رکھا گیا؟ خیموں کو جلا دیا گیا. اہل بیت کے گھروں پر عجیب مصیبت ہے کہ دشمن وہ، اب میں کہنا چاہتا ہوں جملہ، وہ کمظرف کہ جنہوں نے میدان جنگ میں کبھی کسی دشمن اسلام کو نہیں مارا، انہوں نے آ کر محمد اور علی اور حسین کی بیٹیوں کو مارا. کبھی محمد کی بیٹی فاطمہ زہرا کو مارا، کبھی علی کی بیٹی زینب کبریٰ پر تازیانے مارے، اور کبھی حسین کی دختر سکینہ کو مارے، کو تماچے مارے. بس عزیزوں، حضرت حمزہ سید الشہداء کا لاشا جب مسلح ہو چکا تھا تو آخر جملہ عرض کرتا ہوں کہ ان کی بہن، انہیں خبر ہوئی کہ میرے بھائی کو قتل کر دیا گیا. میں نے علماء سے، خطباء سے جو جملہ سنا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. تو حضرت صفیہ پہنچی، اور چونکہ احد کافی دور ہے مدینہ سے، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھائی کا آخری دیدار کروں گی. ایسے واقعات بڑے دردناک ہوتے ہیں. میں نے سنا تھا کہ ایران عراق جنگ کے دوران جب ایک شہید کا لاشا آیا تھا تو بہرحال ایک خاتون تھی، اپنے بہن تھی، اپنے بھائی کا لاشا دیکھنا چاہتی تھی. وہ بار بار آگے بڑھتی تھی لیکن اس کو لاشا دکھاتے نہیں تھے. تو کسی نے کہا کہ اس کو لاشا دکھا دو، کیا فرق پڑتا ہے، ایک بہن ہے، آخر وقت میں اپنے بھائی کا ایک لاشا دیکھ لے گی. کہا نہیں، اس کے بھائی کی لاش پر سر موجود نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں دکھا سکتے. یہ احترام ہے خار کا. سلام خواہر حسین ابن علی، بی بی زینب سلام اللہ علیہ، آپ پر ہمارے ہزاروں سلام ہو. جو کسی بہن نے نہیں دیکھا مصائب کا منظر، وہ حسین کی بہن سیدہ زینب بنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے دیکھا. حضرت صفیہ آ رہی تھی تو حضور نے کہا کچھ لوگوں سے کہ روک لو، حضرت صفیہ کو روک لو، یعنی اپنی پھوپھی کے لیے وہ کہہ رہے تھے، حضرت حمزہ کی خواہر کے لیے، کہ وہ نہ دیکھنے پائیں بھائی کا لاشا. تو وہ قریب آتی گئیں، قریب آتی گئیں. تو جب وہ بہت قریب آ گئیں اور حضور کہتے تھے کہ کوئی چادر ہے وہاں پر، اب بھرے میدان میں چادر کہاں سے ملتی کہ حضرت حمزہ کے لاشے پر ڈال دی جائے. تو میں نے اپنے استاد محترم سے جملہ سنا کہ جب حضرت صفیہ بہت قریب آ گئی نا حمزہ ابن عبد المطلب کے لاشے پر، تو حضور نے فوراً اپنی ابا اتاری اور حضرت حمزہ کے لاشے پہ ڈال دی تاکہ بہن کی نگاہ بھائی کے لاشے میں نہ پڑنے پائے. اس لیے کہ جگر چاک ہو چکا تھا، لاش مسلح ہو چکی تھی، لاش پر بہت ساری ضربیں تھیں، نیزوں سے، تلواروں سے. حضرت حمزہ پر بعد میں بھی وار کر کے ان کا لاشا کٹا ہوا تھا. لہذا حضور نہیں چاہتے تھے کہ کسی بہن کی نگاہ بھائی کے ایسے لاشے پر پڑے، تو وہ بہت قریب پہنچ گئے. تو حضور نے فوراً سے اپنی ابا اتاری اور حضرت حمزہ کے لاشے پہ ڈال دی اور حضور نے محفوظ کر لیا کہ حضرت صفیہ براہ راست حضرت حمزہ کے لاشے کو نہ دیکھیں. اور پھر حضرت صفیہ اپنے ساتھ ایک کپڑا لائی تھی، اسی کپڑے ہی کا کفن بنا کر حضور نے حضرت حمزہ کو دیا. لا یومک یومک یا ابا عبداللہ. اے آقا حسین، جیسے آپ کی مظلومیت کا دن تھا ویسے کسی کا دن نہیں تھا. حضرت حمزہ سید الشہداء ہیں، لیکن ان کے لاش کے لیے کفن کا اہتمام بھی ہوا اور بہن نے وہ منظر نہیں دیکھا، اس لیے کہ حضور نے اہتمام فرما دیا. سلام دختر علی ابن ابی طالب، خار حسین دل زینبیہ سے فریاد کرتی رہی، اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے کہ جو حسین کی لاش بی بی زینب سلام اللہ علیہا بار بار لکھا ہوا ہے مقتل میں، کبھی خیمے سے آتی تھی، خیمے کے دھر پہ جاتی تھی، کبھی دوڑ کے جاتی تھی تلہ زینبیہ اس پہاڑی پر، پھر واپس آتی تھی، پھر آتی، یعنی گویا بی بی خیام کی حفاظت بھی بی بی کے ذمہ تھی اور بھائی کے لاشے کو بھی دیکھنا تھا. لہذا ایک منزل وہ آئی کہ امام حسین نے جب سر حسین کٹ رہا تھا، بی بی دیکھ رہی تھی
امام حسین نے اپنی نگاہوں سے اشارہ کیا کہ بہن ارجعی الی الفستاد، بہن اب آپ خیام میں چلی جائیے، اس لیے کہ اب جو منظر ہوگا وہ آپ سے نہ دیکھا جائے، اس لیے کہ شمر جالس علی صدر، شمر حسین کے سینے پر بیٹھ گیا۔ ایک بہن کیسے دیکھتی؟ ایک قاتل ہے جو میرے بھائی کے سینے پر ہے، اس نے داڑھی کو پکڑا ہوا ہے اور کن خنجر سے حسین کو ذبح کر رہا تھا۔ بی بی زینب حکم امام سے خیمے کی طرف پلٹی، لیکن صدائیں گونج رہی تھی الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ السلام علیک یا ابا عبداللہ سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ اے بی بی فاطمہ، آپ جاتی تھی حضرت حمزہ کی قبر پر، لیکن جب بی بی زینب آئی حسین کی قبر پر تو کیا عالم تھا۔ کہہ رہی تھی اے بھیا آپ کی امانت میں شام کے زندان میں چھوڑ کے آ رہی۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ پروردگار ذکر کو قبول فرما لے، کوئی غم نہ عطا فرما سوائے غم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے، حاجات پوری فرما، مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور اس وقت لاک ڈاؤن کے پھر سے حالات ہیں، مومنین کے لیے خیر و عافیت عطا فرما، رزق میں وسعت عطا فرما، اور حضرت حجت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاء محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔